بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے ستھرے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اب بھی حضور کی دہلیز پہ آ جائیں اور عرض کریں کہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ تو عقیدے کی بنیاد اپنے بزرگوں کے عقائد کو رکھیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ورنہ کیل اقوال، دلائل، مناظرے، اس سے جو ہے وہ نتائج نہیں ملیں گے۔ جو بزرگوں کے عقائد تھے، آباء و اجداد کے عقائد تھے، وہی عقائد رکھیں، اور وہی سچے عقائد تھے اور وہی ستھرے عقائد تھے۔ دوسری بات، عقیدے کی پختگی اور عقیدے کی پاکیزگی اور عقیدے کی اصلاح کے بعد ہمیں اپنے کردار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کو کردار کی عظمت ہی سکھلائی گئی ہے، اور ان کا کردار ہی ان کو باقی لوگوں سے ممتاز اور نمایاں کرتا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ کا قول ہے، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی، اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب کیا؟ کہ جس کے کردار میں چمک نہیں، اس کی گفتار بھی دلوں پہ نہیں اترتی۔ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جمائیں گے لیکن من میں نہیں اتریں گے، لفظ وہی اتریں گے جو دل سے نکلیں گے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، اسحد و بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اسحد وہ دھوم مچا دیتی تھی کہ جو آج اشہد کے اندر بھی نہیں ہے، وہ خلوص کی کہانی تھی، وہ کردار کی برکت تھی۔ آج ہمارے کردار لٹ گئے ہیں۔ ایک زمانہ ہوا، ایک کتاب چھپی تھی عرب کا چاند، اور اس کا رائٹر تھا سوامی لکشمن پرشاد۔ یہ ایک انڈین رائٹر ہے جس نے حضور کی سیرت پہ یہ کتاب لکھی۔ کتاب کیا ہے کہ سطروں میں چراغ رکھے ہوئے ہیں، 200-250 صفحات پہ مشتمل حضور کی سیرت پر اس نے یہ ایک نایاب نگینے کی صورت میں ایک کتاب پیش کی ہے۔ کسی نے سوامی لکشمن پرشاد کو کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی کہ جو پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کتاب کو لکھ کر کے تو خود اس نبی آخر الزمان کا غلام کیوں نہیں بنا؟ تو سنیے جو سوامی نے جواب دیا، وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر نہ سوچیں تو الگ بات ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے اس روڈ پہ ایک گاڑی چلتی تھی، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ، لیکن اگر عقل ہو تو سوچا ہی سوچا۔ اگر ہم نہ سوچیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر سوچیں تو اس کا جواب اتنا زناٹے دار تماچا ہے کہ صدیوں اس کی کسک نہ جائے۔ کسی نے پوچھا سوامی تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے، تو خود اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر کتاب لکھنے کے لیے بڑی بڑی امہات کتب سید کو پڑھا اور حضور کی عظمت کے گوشے اور حضور کی سیرت کے جمال مجھے نظر آئے، تو یہ جذبہ میرے دل میں بھی پیدا ہوا کہ میں اس آقا کا غلام بن جاؤں۔ لیکن جب میں موجودہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا۔ ایک وہ زمانہ تھا، امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے، پورا بصرہ امڈ آیا، یہودی عیسائی بھی رہتے تھے اس شہر میں، کہا یارو مسلمانوں کے امام کا جنازہ ہے، چلو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ آخری رسومات میں شامل ہونے کے لیے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ لوگ ذوق و شوق سے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے لگتے ہیں، اور کسی عیسائی اور یہودی کا جی چاہا نا کہ چلو مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو میں بھی کندھا دے لوں۔ ہمیں تاریخ نے بتایا جو ہی اس کا کندھا امام کے جنازے کی چارپائی کو چھوا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی، اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ آج ہم کھڑے ہو کے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم امریکہ سے ٹکر لیں گے، ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پاش پاش کر دیں گے، لیکن کبھی جھانک کر کے دیکھا اپنی حالت دیکھی؟ ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے۔ آج گرمی کا موسم ہے، اگر کوئی باہر واٹر کولر نصب کرتا ہے تو اس کے پاس جو گلاس رکھتا ہے اس کو زنجیروں سے باندھ کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ تمہاری مساجد کے اندر جوتے اٹھائے جاتے ہیں، یہ ہے تمہارے کردار کی جھلک۔ اور دعویٰ دیکھیے کہ ہم امریکہ کے ٹکڑے کر دیں گے۔ حضور نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ ایک پتھر ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے اس میں، اور اس سے ایک بیل نکلا، دوبارہ اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے گھسا نہیں جاتا۔ جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں
لیکن بعد میں ان کو پورا نہیں کر سکتے، اس لیے یہ بیل نکل گیا ہے، اب دوبارہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک زمانے کی بات ہے جب عراق کی جنگ لگی، اس وقت جب اتحادی فوجوں نے عراق پر حملہ کیا، اس زمانے میں ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، تو کسی جگہ ایک تقریب ہوئی اور وہاں یہ اعلان کیا گیا کہ ہم عراق کی مدد کے لیے 10,000 لوگ بھیجیں گے۔ جذبے جوان تھے، تو میں اپنی والدہ ماجدہ سے بڑی منت سماجت سے ان سے عرض کر کے کہ میں نے بھی جانا ہے اور میں نے بھی جانوار نہیں، اور اپنے ایک دو دوستوں کو بھی تیار کیا، اور تیار کر کے جو ہے وہ ہم جس نے اعلان کیا تھا ان کے مرکز میں، ان کی مسجد میں پہنچے اور کہا جناب ہم اپنا نام دینا چاہتے ہیں۔ تو وہاں جو بندہ بیٹھا تھا پہلے تو غور سے ہماری جانب دیکھنے لگا، اور پھر اس کے بعد اس نے کئی طرح کے چبھتے ہوئے سوال کیے، اور اس کے بعد اس نے ایک ردی کے ٹکڑے کے اوپر ہمارا نام لکھ لیا۔ اس وقت تو ہمیں سمجھ نہ آئی، لیکن بعد میں جوں جوں شعور پختہ ہوا تو آج سمجھ آتی ہے